الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان کہ اس نے مبارک دن جمعہ عطا فرمایا. میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی اور ایک حدیث تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی روشنی میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہیں، ایمان والوں سے کہنا چاہتے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں. اے ایمان والوں، آمنوا باللہ ورسولہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر ایمان لاؤ. یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. یہ ایک عجیب آیت ہے کیونکہ خطاب بھی ایمان والوں کو ہے. یہ تو نہیں کہا اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین کفروا، اے کافروں. یہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقوں. اور یہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین اشرکوا، اے مشرکوں. بلکہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. دوسری دفعہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان میں تو ہم داخل ہیں، تمام مسلمان ایمان لے کر آ گئے ایک مرتبہ تو ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں. مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی ہے، اس کا مطلب لکھا ہے کہ اتقوا، یعنی تم تقوی اختیار کرو. کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو. ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے زبان سے اقرار کرنے والوں، اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کرو. ایمان جب آدمی لے کر آتا ہے تو وہ زبان سے تو لے کر آتا ہے، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ایمان میں داخل ہو گیا۔ تو اس کا دوسری تفسیر یہ لکھی کہ دل سے بھی اس کی تصدیق کرو۔ کلمہ پڑھنے سے کام مکمل نہیں ہوتا، بلکہ کام کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، کام کی اسٹارٹنگ ہو جاتی ہے۔ انسان کلمہ پڑھ کر اسلام کی حدودوں میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کامل پیدا کرنے کے لیے، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اعمال صالحہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، اور ایمان لانے کے بعد انسان کو انہی دو باتوں کی تلقین بھی کی جاتی ہے۔ اقرار باللسان کا درجہ تو انسان کو کلمہ پڑھتے ہی نصیب ہو جاتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب اقرار باللسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یعنی زبان سے اقرار کر لیتے ہیں، 100% شامل ہو جاتے ہیں، لیکن تصدیق بالقلب یعنی دل والا جو ایمان ہے اس کے مراتب الگ الگ ہیں۔ جو جتنے اعمال کرتا ہے وہ اس بات کی اتنی ہی تصدیق کرتا ہے، لہذا جو کامل مومن ہوگا وہ اعمال کے ذریعے اس کی 100% تصدیق کرے گا، اس کا کوئی عمل بھی خلاف شرع نہ ہوگا۔ کردار کے غازی بننے کی ضرورت، قول اور فعل، قول اور فعل دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ قول سے فعل تک بات پہنچانے کے لیے کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے، زبان سے بات کہہ دینا اور چیز ہے، اور اس زبان سے کہی ہوئی بات کو کہہ کر اس کو ثابت کر دینا عمل سے اپنے اور چیز ہے۔ آج یہی چیز زیادہ توجہ کی طلب ہے کہ ہم قال کے تو غازی ہیں مگر اعمال میں شکست کھانے والے ہیں، اعمال کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے شعر کے اندر، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ علامہ اقبال کا یہ اشعار ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گفتار کا غازی اور چیز ہے اور کردار کا غازی اور چیز ہے۔ بلکہ علامہ اقبال اسی نظم کے آخری شعر میں، جز میں، مسلمانوں کی حالت زار پر یوں رقم تراز ہوئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا برانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایمان کی نشاندہی دراصل ایمان کی نشاندہی انسان کے اعمال سے ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ اعمال سے ہوتی ہے۔ اگر اعمال میں پختگی ہے تو سمجھ لو ایمان مضبوط ہے، لیکن میں نے اور آپ نے آج ایمان کیا سمجھ لیا؟ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد میں بس اسی پہ چل رہی ہماری گاڑی۔ اب نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ اتباع رسول کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی اطاعت کی ضرورت ہے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کسی سے دھکیلنے گاڑی کے بھائی ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا، اقرار باللسان تو کر لیا، اب کیا ضرورت ہے؟ اور یہ جو اقرار باللسان ہے، نہیں، یہ اقرار باللسان کلمے کا اقرار کرنا اور اس کو پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جانا، یہ بھی اکثر اس وقت کے دور کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو مسلمانوں کا اکثر طبقہ وہ ہے، اکثریت وہ ہے جن کو یہ کلمہ بھی یاد نہیں ہے، اور اگر کلمہ یاد ہی ہے تو نہ معلوم کیسا یاد ہے، مت پوچھو۔ وہ کلمے کو بھی کس انداز سے پڑھتے ہیں اپنی زبان میں۔ اب یہ دیکھیے میرا ایمان ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا کہ میرا ہر جز کا، ہر اعضاء کا ایمان الگ چمکنا چاہیے۔
میری آنکھیں اگر کہیں غلط جگہ دیکھ رہی ہیں تو ایمان مضبوط نہیں. میرے کان غلط چیز کو سننے ہیں، ایمان مضبوط نہیں. میرے ہاتھ غلط جگہ پر چل رہے ہیں، ایمان مضبوط نہیں ہے. پیر غلط جگہ پر جا رہے ہیں، چل کر گناہ کی طرف تو جا رہے ہیں، ایمان مضبوط نہیں. ایمان اگر مضبوط ہو تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ کان وہی چیز سنیں گے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. آنکھیں وہی چیز دیکھیں گی. اگر غلط چیز سامنے آئے گی اس کو آنکھیں قبول نہیں کریں گی. کانوں کے سننے میں اگر غلط چیز آ جائے گی، غیبت ہوگی، چغلخوری ہوگی، بہتان ہوگا، جھوٹ ہوگا، فواحش ہوں گے. اگر سننے کی باتیں آتی ہیں ایسی تو یہ کان قبول نہیں کریں گے. کان فوراً انکار کر دیں گے اور فوراً دور بھاگنے کی کوشش کریں گے. ایسے پیروں کا معاملہ ہے. میرے بھائیوں، آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو کتنا مضبوط بنایا. یہ ایمان ہی ایسی دولت ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان کامیاب ہے تو اپنے ایمان کی وجہ سے ہے. آج ہم نے ایمان کو کمزور کیا ہے اپنے، جس کی وجہ سے چاروں طرف سے آفتیں، مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہمارے کو ٹوٹی ہوئی. ہم دوسری قوم کو کوستے ہیں، کافروں کو کوستے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان والے ایمان لے کر آئے. کیا ضرورت تھی دوبارہ بتانے کی؟ قرآن کریم کے اندر آیت کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس ٹکڑے کو لے کر آتے، کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کی جگہ تفرع لے کر آ جاتے، مشرکون لے کر آ جاتے، اشرکوں لے کر آ جاتے، کچھ بھی لے کر آ سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے تمہارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. تمہارا ایمان ہے لیکن وہ صرف اقرار باللسان ہے، زبان سے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ابھی دل سے تصدیق نہیں. اگر دل سے تصدیق ہو جائے گی، اگر قلب سے تصدیق ہو جائے گی ایمان کی، تو یہ گناہات اور یہ غلط باتیں ہمارے کان سننے کو قبول نہیں کریں گی، آنکھیں دیکھنے کو قبول نہیں کریں گی. لیکن میرے بھائیوں، معاملہ تو الٹا ہے کہ ہمارا ایمان ڈاوا ڈول ہے، کمزور ہے، جس کی وجہ سے آج آدمی، آج ایک کافر مسلمان کے سامنے اپنی ہمت دکھا کر ایک رفتے مارتا ہے اور اپنے مذہب سے اس کو پھروانے پر مجبور کرتا ہے. مطلب یہی ہے کہ ہم نے میرے بھائیوں اپنے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا نہیں کی، جس کی وجہ سے انسان اگر صحابہ کے دور کو دیکھے، آج کی قوم کے لوگ صحابہ کے دور کو دیکھے، وہاں جان چلی جاتی تھی، سب ختم ہو جاتا تھا، لیکن اپنے ایمان سے نہیں پھرتے تھے. جان سے مارتے، قتل کرتے، سب کچھ کرتے، آگ کے اندر جلا دیا گیا، کڑاہوں کے اندر بھون دیا گیا، تل دیا گیا. لیکن میرے بھائیوں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. لیکن آج میں اور آپ ہیں، اپنے ایمان کو میں اور آپ بھی دیکھیں اپنے گروان میں جا کر، کیا میں صحابہ والا ایمان لے کر چلتا ہوں؟ اور نہ جائیے زیادہ لمبی بات پر. 1447 سال گزر چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اسٹارٹنگ آپ دیکھیے، 1447 سال گزر چکے ہیں اور تا قیامت تک اللہ کے نبی کی نبوت رہے گی. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن اس دور کے ولی اور اس دور کے بزرگوں کا ایمان بھی دیکھ لیجیے اور اپنا ایمان بھی دیکھ لیجیے گا. میں اپنا ایمان بھی دیکھوں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بس ڈھول کرنے کے لیے تو ہمیں سب کچھ ملتا ہے. محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہم سب سے بڑے عاشق ہیں، اللہ کے نبی کے گن تو بہت بڑے گاتے ہیں، لیکن نہ نماز پڑھتے، نہ اللہ کے نبی کی پیروی کرتے، کسی مسئلے میں اتباع کرتے. پھر ہم عاشق کہے کے ہیں. عاشق معلوم کس کو کہتے ہیں؟ عاشق کہتے ہیں پیروی کرنے والے کو، اتباع کرنے والے کو. ارے دنیا کے اندر دیکھ لیجئے گا، اگر کسی آدمی کو کسی انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، بس اسی کے گن گاتا ہے وہ عاشقی میں.
اور آپ تو آگے نہ چلیے گا. نوجوانوں کا حال تو یہ ہے, اگر کوئی فون پہ مل گئی بس ہلو ہاں جی بس بات کرنے مل جائے, جہاں مل گئی تو بس تو مجھے تو اس سے محبت ہو گئی, 4 دن بات ہوئی ہے اور 5ویں دن مجھے اس سے محبت ہو گئی, اب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرے بھائی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور اس ایمان پہ آنا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے. اگر نہیں آئے ہم تو یاد رکھیے گا ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے مسلسل ڈال رہے ہیں اور نہ معلوم کتنے بندے ایمان سے ہاتھ دھوتا جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, تھمنیلیں لگائی جاتی ہیں, ٹائٹل ایسا لگایا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیجئے گا اس انداز سے مسلمانوں کو شکار کیا جاتا ہے ظلم کا, اس انداز سے مسلمانوں پر بربریت کی جاتی ہے کہ میرے بھائیوں آنکھ دیکھ نہیں سکتی, کان سن نہیں سکتے, لیکن اس کے باوجود میں اور آپ ٹچ سے مچ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. صحابہ کا دور بھی تھا, صحابہ کے دور کے اندر کیا حالت تھی کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ, حضرت بلال رضی اللہ عنہ, آپ نے ان کے واقعات نہیں سنے؟ کیسا ایمان تھا, کیسے مضبوط ایمان والے تھے کہ اپنے ایمان کو نہیں دھو بیٹھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دے دی اور یہ کہہ دیا ہماری جان چلی جائے گی, دولت چلی جائے گی, مال چلا جائے گا, سب کچھ چلا جائے گا, جائیداد ختم ہو جائے گی, لیکن ہم اپنے ایمان سے نہیں پھر سکتے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس اسوہ نبوی پر چلیں جس پر ہم 24 گھنٹے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق رسول ہیں. ہاں عاشق رسول ہیں آپ خرافات کرنے کے لیے, عاشق رسول ہیں آپ بدعات کرنے کے لیے, عاشق رسول ہیں آپ نبی کی پیروی کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اختیار کرنے کے لیے. اس کو عاشق رسول نہیں کہتے. بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت نعمتیں نازل کی, بہت نعمتیں نازل کی. پہلا پارہ سورہ بقرہ اسی سے بھری پڑی. لیکن میرے بھائیو بزرگو دوستو, اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے تو ان کی پکڑ بھی ایسے ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی کے مطابق کھانے اتار دیے ہیں آسمان سے. یہ اپنے نبی سے کہتے تھے ادھر حضرت موسیٰ نے دعا کی ہے, کھانا اتر آیا ہے, من اور سلوہ اتارا ہے. آپ سوچئے گا. لیکن میرے بھائیوں جب انہوں نے ہر دھرم اختیار کی اس قوم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد بھی کیا ہے. اور آج اس امت محمدیہ کا یہی حال ہے. یہ امت محمدیہ آخری امت ہے, سب سے اچھی امت ہے, سب سے بہتر امت ہے. لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو بزرگو دوستو نبی کی ایک بھی جھلک, نبی کے طریقے کی پیروی کرنے والی نہیں. اللہ ماشاءاللہ 500 آدمیوں نے آپ بھلا دیکھیے گا, مسجدوں کا حال دیکھیے گا اور پورے علی گڑھ شہر کا حال دیکھیے گا. صرف اس مسجد بلانی کا نہیں جا رہا میں, اور دوسری جگہ بھی جا کر دیکھیے گا یہ حال ہے. 50 آدمی 25 آدمی 30 آدمی نمازوں میں آتے ہیں. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پریشانیاں آ رہی, ساری پریشانی مجھے ملی. یہ نہیں پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمت دے رہے ہیں تو بندہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ کہ میرے رب نے میرا تو اکرام کیا نعمتیں دے کر. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. دوسری جگہ کیا کہا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی رسی کو کھینچ لیتے ہیں, تنگی کر دیتے ہیں, پریشانی دے دیتے ہیں, مصیبت دے دیتے ہیں, رزق میں سہولت نہیں دیتے, کشادگی کی جگہ تنگی اختیار کروا دیتے ہیں, تو یہ بندہ کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ میرے رب نے میری توہین کر دی. یہ انسان ہے. بہرحال ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو طریقے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ میرے بھائیوں ہمارے حالات ہمارے سامنے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں, آئے دن کر رہے ہیں.
हालात को देख रहे हैं कि मुसलमानों को जिस तरीके से जुल्म और ज्यादतियां की जा रही है पूरे मुल्क के अंदर और दुनिया के अक्सर खित्तों के अंदर मुसलमानों पर जहां ज्यादतियां की जा रही हैं, आज भी एक साहब तो ये लिख रहे थे, आप ये सोचिएगा क्या है, एक काफिर आदमी ये लिख रहा है कि ईमान वाले सिर्फ बुज़दिल हो चुके हैं, ईमान वालों के अंदर वरना आज भी वो ताकत मौजूद है। मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान वो है जो खौफ नहीं खाता है, मुसलमान वो है जिसने 313 ने मेरे भाइयों 3000 से मुकाबला किया है, 1000 से मुकाबला किया है। वो वजह यही थी कि उन्होंने इत्तिबा की थी, उन्होंने पैरवी की थी उस नबी की, उस सरदार की, उस रहबर की जो कायनात का नबी था, जो उम्मत के तमाम नबियों का सरदार था, उम्मत के तमाम नबियों का उम्मती होगा। आप सोचिएगा हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस धरती पर उतरेंगे, आसमान से नाजिल होंगे, आसमान से उतरेंगे, दमिश्क के मीनारे पर उतरेंगे, किसकी उम्मत में आएंगे? अब नबी बनकर नहीं आएंगे बल्कि उम्मती बनकर आएंगे और पैरवी करेंगे, इत्तिबा करेंगे उस नबी की जिसकी मैं और आप इत्तिबा करते हैं। नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, हर चीज का सिलसिला खत्म हो गया। अब अगर कोई जिम्मेदार है, कोई वारिस है तो उलमा है, दीन के जिम्मेदारान हैं, वो आपको बात बता रहे हैं, उनके पीछे चलना होगा। अगर हम नहीं चलते हैं और हालात हम देख रहे हैं, वजह यही है कि आज हमने अपने रहबर की पैरवी करनी छोड़ दी है, इत्तिबा करनी छोड़ दी है, जिसकी वजह से हालात आते हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, बर्बरियत होती है, जुल्म होता है। वजह यही है कि हमने छोड़ दी है। सहाबा ने इत्तिबा की थी तो वो कामयाब थे, वो गालिब थे। काफिर का बच्चा कितने बड़े जालिम मेरे भाइयों उस दौर के अंदर थे, आज इतने बड़े जालिम नहीं है, इतना बड़ा तशद्दुद करने वाले नहीं है। हमारी आंखों ने अभी देखा किया है, हमने पढ़ा किया है, हम तो नबी की सीरत का मुताला भी नहीं कर सकते। हालांकि हर जबान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मौजूद है, अरबी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, फारसी के अंदर। कोई बंदा हो तो पढ़ने वाला, लेकिन आज मैंने और आपने अपना मशगला सिर्फ इस मोबाइल को बना लिया है, जो कि एक दज्जाल है, जो कि एक फितना है। आज हमने किताबें खरीदनी बंद कर दी, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये मोबाइल जिसके हाथ में है वो नंबर 1 का दुश्मन है, वो नंबर 1 का जालिम है, वो नंबर 1 का इस्लाम का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, नबी का दुश्मन, नबी की सीरत का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन। ये वजह यही है कि आज हमने उसको भूल छोड़ दिया है, बुला दिया है। जो नबी ने तरीके बताए थे वो हमने छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर हालात आते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, जो बातें कही गई हैं अल्लाह उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।